دوسری بات یہ کہ ہمیں بتایا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد بھی بہت سی امتیں آئیں اور اللہ نے ان کو لمبی عمریں دیں. کتنی لمبی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کہ میری امت کی اوسط عمر 60 اور 70 کے درمیان ہے. کوئی 100 سال کا ہو جائے گا، کوئی 20 سال کا رہے گا، کوئی 10 سال کا رہے گا، کوئی 100 سے اوپر بھی چلا جائے گا. پہلے لوگوں کی عمریں 500 سال. آپ نے واقعہ سنا ہوا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سنایا. ایک شخص آیا تھا، واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے، چلے میں پھر سنا دیتا ہوں، آپ کی روح خوش ہو جائے گی، ایمان تازہ ہوگا. تفسیروں میں بھی موجود، کنز العمال میں بھی موجود. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے ہوئے، دونوں گھٹنے کھڑے کیے ہوئے اور ہاتھ کا حلقہ بنا کر، جس کو آپ کے ہاں اکڑوں بیٹھنا کہتے ہیں، اس طرح بیٹھے ہوئے. دیکھیں نبی کی اداؤں کا بھی ذکر ہے، کس وقت کس کیفیت میں. ایک شخص آیا اور اس نے آ کر، دیہاتی تھا، اپنے انداز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا اور کہنے لگا کہ میں آپ کے پاس آیا ہوں اور مانگنے آیا ہوں، اور جو چیز مانگنے آیا ہوں وہ آپ مجھے دیں. صحابہ کرام کو اس کا انداز پسند نہیں آیا. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں ادب نہیں تھا. یہاں سے پتہ چلا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے انداز میں بات کرنا جس میں ادب نہ ہو، مومن گوارا کر سکتا نہیں. تو جو خاکے بنانے کی کوشش کرے، جو غلط باتیں کرنے کی کوشش کرے، تو کیا مومن برداشت کرے گا؟ اونچی گئی ہے نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں، صحابہ کو آیا غصہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عطا سے سب کچھ جانتے ہیں. آپ نے صحابہ سے فرمایا ٹھہر جاؤ، کچھ نہیں کہو اس کو، دیہاتی ہے، اس کا یہی انداز ہے، مگر یہ جو کہہ رہا ہے میں سمجھ رہا ہوں، اس کا جو مقصد ہے، نیت ہے، میں جانتا ہوں، تم ٹھہر جاؤ. حضور نے روک دیا. مگر صحابہ کو غصہ آیا یا نہیں؟ اونچی آیا. یہ ہمارے لیے سبق ہو گیا. کوئی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں نامناسب انداز یا الفاظ کہے، ہم برداشت نہ کریں. سمجھ آ رہی ہے نا بات؟ یہ بہت ہی اہم پیغام. کل ٹیلی ویژن پر آپ نے دیکھا، ایک خاتون وزیر کو دوسرے شخص نے، کوئی سیاست کا، کسی اور پارٹی کا بندہ، اس نے کچھ کہہ دیا تو اس خاتون وزیر کو اتنا غصہ آیا کہ وہ ہاتھا پائی کی، اس نے تھپڑ تک مارا اس بندے کو، گالیاں تک دی. تمہارے باپ کو، تمہارے لیڈر کو، تمہاری پارٹی کو کوئی غلط کہہ دے، تم کو غصہ آتا ہے، اتنا غصہ کہ ٹیلی ویژن کی بھی پرواہ نہیں ہے، اور تم اس پہ ہاتھ چلاؤ، جو مرضی زبان سے کہو. تو تمہارا غصہ بالکل جائز، تمہاری وہ حرکت جناب بالکل درست. تو ہمیں اگر نبی پاک کے گستاخ کے خلاف غصہ آئے تو اس کو کیوں دہشت گردی کہتے ہو؟ سمجھ آ رہی ہے بات؟ یہ اشارہ کر رہا ہوں آپ کو صرف بتانے کے لیے، لوگوں کی سوچ کے زاویے، ان کے ڈبل ٹرپل اسٹینڈرڈ دیکھو، اپنے لیے اور دوسروں کے لیے اور ایمان والوں کے لیے. اور یہ مسلمان ہو کر نبی کی غیرت، نبی کی عزت کے لیے بات کرنے والوں کو دہشت گرد کہیں تو افسوس ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اللہ تعالی ہدایت عطا فرمائے اور ہم سب کو غیرت ایمانی عطا فرمائے. صحابہ کو غصہ آیا، حضور نے روک دیا. اس نے پھر بڑے جوش سے مانگا، نبی پاک کا نام لے کے پکارا. اس نے ادب آداب سے بات نہیں کی.
صحابہ غصے میں تھے، حضور نے روک دیا، حضور کوئی جواب نہیں دے رہے، مسکرا رہے ہیں۔ اس نے تیسری مرتبہ کہا میری بات کا جواب نہیں دے رہے، میں لے کے جاؤں گا، مجھے چاہیے، جو میں آیا ہوں لینے مجھے دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے فرمایا مانگ، کیا مانگتا ہے؟ سل، مانگ، کیا مانگتا ہے؟ یہ وہی کہہ سکتا ہے جو دے سکتا ہے۔ صحابہ نے فوراً آپس میں کہا ہم نے سوچا یہ جنت مانگے گا۔ کیا مانگے گا؟ ذرا محبت سے کہیے، جنت مانگے گا۔ صحابہ کا عقیدہ معلوم ہو گیا، صحابہ آپس میں کہہ رہے ہیں ہم نے سوچا یہ جنت مانگے گا۔ کیا مطلب صحابہ کا عقیدہ ہے نبی جنت کے مالک ہیں، جس کو چاہیں عطا کر دیں۔ ہم نے سوچا یہ جنت مانگے گا۔ جب حضور نے اس کو فرمایا مانگ، کیا مانگتا ہے؟ اس نے کہا مجھے سواری کے لیے اونٹ چاہیے، سواری کے لیے اونٹ چاہیے۔ جوش کتنا دکھایا، زور کتنا دکھایا، اور مانگا تو کیا مانگا؟ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود سنا رہے ہیں، دھیان سے سنو، بات آئی ہے، عمروں سے بات چلی نا، پہلوں کی عمریں بہت ہوتی تھی، وہاں سے بات چلی ہے۔ اب حضور خود سنا رہے ہیں، فرماتے ہیں کتنا فرق ہے اس کے مانگنے میں اور اس بوڑھی عورت کے مانگنے میں جس نے موسیٰ علیہ السلام سے مانگا تھا۔ نبی سے مانگنا شرک نہیں ہے، نبی سے مانگنا اگر ہوتا تو حضور یہ بات سناتے اور اس کو کہتے مانگ، کیا مانگتا ہے؟ تو نبی کا دینا کس کا دینا؟ اللہ کا دینا۔ نبی کو اختیار عطا کرنے والا کون؟ اللہ تعالی۔ فرمایا کتنا فرق ہے اس کے مانگنے میں اور اس بڑھیا کے مانگنے میں۔ اب حضور خود سنا رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سنایا ہوا واقعہ، تفسیروں میں بھی ہے، کنز العمال میں روایت موجود، دیگر کتابوں میں بھی ہے۔ حضور فرماتے ہیں جب موسیٰ علیہ السلام بحر قلزم پار کر کے، فرعون کا لشکر تو ہو گیا نا تباہ، موسیٰ علیہ السلام پار چلے گئے، اللہ نے وحی فرمائی اے موسیٰ یہاں ہمارے نبی یوسف علیہ السلام کی قبر پانی میں آ گئی ہے۔ پانی میں، پانی کون بھیجتا ہے؟ دریا کس نے بنائے؟ دریا کہاں جائے، پانی کہاں جائے، اپنی طاقت سے جا سکتا ہے؟ سوچتے جائیے، میں واقعہ لمبا کروں بہت پھیلا دوں۔ پانی میں آ گئی ہے، ان کا جسم نکال کر تم بیت المقدس جا رہے ہو، ساتھ لیتے جاؤ۔ اگر قبر کا نشان باقی رکھنا، نبی کی قبر کو باقی رکھنا منظور نہیں تو کیوں حکم دیا جا رہا ہے؟ بھئی آ گئی ہے پانی میں، ٹھیک ہے آ گئی ہے، نہیں، نکالو، لے کے جاؤ بیت المقدس میں، حفاظت کے ساتھ ان کی دوبارہ تدفین کرو تاکہ لوگ زیارت کر سکیں۔ جو لوگ توجہ کریں گے ان کو بہت سے مسئلے نظر آئیں گے اس بات میں۔ اللہ نے صرف اتنا بتا دیا کہ پانی میں آ گئی ہے، یہ نہیں فرمایا میں فرشتہ بھیج رہا ہوں وہ تمہیں ان کا جسم نکال کے دیتا ہے، ساتھ لے جاؤ، نہ، فرمایا پانی میں آ گئی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام وہ جو کنارے پہ بستی ہے وہاں کے لوگوں سے پوچھتے ہیں تمہیں پتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کی قبر کہاں ہے؟ بستی کے وہ جو لوگ دریا کے کنارے، بحر قلزم کے کنارے جو بستی تھی ان کے لوگوں سے پوچھا
لوگوں نے کہا جی ہم تو بچے ہیں 200 سال کے، کوئی 250 سال کے بچے ہیں، ایک عورت ہے ہمارے درمیان، اس کی عمر 500 سال ہے۔ کتنی؟ اب پتا چلا آپ کو عمریں ہوتی تھیں اتنی، 500 سال ہے، وہ جانتی ہے۔ کون ہے وہ عورت؟ کون ہے؟ اونچی کہہ دیں تو عورت مزار پہ جاتی تھی، پتا تھا تو ہی معلوم تھا نا، نہیں سمجھے؟ جاتی تھی، دیکھا ہوگا تو ہی پتا ہوگا نا۔ لیجئے جی، موسیٰ علیہ السلام اس خاتون کے پاس پہنچے، خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سنا رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے خاتون تجھے پتا ہے یوسف علیہ السلام کی قبر کہاں ہے؟ اس نے کہا جی پتا ہے۔ بتا تم کون ہو؟ میں اللہ کا نبی موسیٰ ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے بتا دیتی ہوں، میری 2 مانگیں ہیں، ڈیمانڈ ہے میری، شرطیں ہیں، میرے سوال ہیں وہ پورے کر دو، بتا دوں گی۔ نبی پوچھ رہے ہیں، عورت ان کے سامنے اپنی شرطیں مانگیں رکھ رہی ہے، میرے یہ کام کرو تو بتاؤں گی۔ جائز کام کے لیے شرط ہے، کیا حکم ہے؟ یہ میں نے کہا نا ایک ایک چیز پھیلاؤں تو بہت لمبا ہو جائے۔ آپ بھی کسی کو کہتے ہیں یار کوئی کھلاؤ کچھ تو بتاؤں گا، کچھ آئس کریم کھلاؤ، کوئی کھانا کھلاؤ، کوئی چائے پلاؤ تو ایک بات بتاؤں گا، کہہ دیتے ہیں نا آپ لوگ۔ اس نے کہا میری 2 مانگیں ہیں پوری کریں۔ کیا مانگ ہے؟ کہ جی میری عمر ہو گئی ہے 500 سال، میں چاہتی ہوں میں پھر 30 سال کی جوان ہو جاؤں۔ موسیٰ علیہ السلام بات سن کے کہنے لگے وہ 500 سال دنیا میں گزار لیے، ابھی جی نہیں بھرا تیرا؟ پھر جینا چاہتی ہے 30 سال کی ہو جائے؟ اگلی طرف دھیان کر۔ اس نے کہا موسیٰ میرے سوا کسی کو قبر کا پتہ نہیں ہے، یوسف علیہ السلام کی قبر کا میرے سوا یہاں کسی کو پتہ نہیں ہے۔ اگر تم جاننا چاہتے ہو تو پھر یہ نہ کہو کہ جی آگے کی طرف دھیان کر، میری مانگ پوری کرو تو بتاؤں گی، ورنہ میں نہیں بتاتی، پوچھ لو جس سے پوچھنا۔ ناز دیکھو، ناز دیکھو۔ اب یہاں پڑھو وہ شعر، اب مانا جو آپ کو اچھی طرح سمجھ آئے گا۔ اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے۔ عورت ہے، پتہ چل گیا اللہ کا نبی ہے، مانگ رہی ہے 500 سال کی ہو گئی ہوں، دوبارہ جوان ہو جاؤں۔ موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں آگے کی طرف دھیان کر۔ حضور خود سنا رہے ہیں کتنا فرق ہے اس بندے کے مانگنے میں اور اس عورت کے مانگنے میں۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا آگے کی طرف دھیان کر، اب پھر جوان ہونا چاہتی ہے؟ اس نے کہا جی دو گے تو بتاؤں۔ اچھا دوسری مانگ کیا ہے؟ دوسری مانگ یہ کہ جنت میں جیسا محل تمہارا ویسا میرا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جنت مانگ لے، جنت مانگ لے، بس اتنا مانگ لے کہ جنت مل جائے۔ جی محل، اس نے کہا موسیٰ دونوں باتیں پوری کرو گے تو بتاؤں گی، ورنہ میں نبی کو کہہ رہی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام
پہلی بات پہ کہا کہ آگے دھیان دے، اب جی لیا، دوسری پر فرما رہے ہیں جنت لے لے، تو نبی جنت دے سکتے ہیں یا نہیں؟ اونچی، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگوں نے کتابوں میں لکھا نبی خود کو بخشوا لیں تو بڑی بات، معاذ اللہ۔ لوگوں نے لکھا نبی کو اپنے انجام کی خبر نہیں، معاذ اللہ۔ بولو ایسے لوگوں کا ایمان ہے؟ کیا ان کی نماز ہوتی ہے؟ جب ان کی نہیں ہوتی ان کے پیچھے کسی کی کب ہوگی؟ سمجھ رہے ہو کیوں نماز نہیں پڑھتے ان کے پیچھے؟ کہ ان کی اپنی نہیں ہوتی، ایمان ہی درست نہیں۔ نبی کے لیے کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ وہ کہیں گے جی ہم تو نہیں کر رہے، تو جنہوں نے کی ہیں ان کو غلط کہو نا، ان کو اپنا استاد مرشد ولی کیا کچھ مان رہے ہو، مومن مان رہے ہو؟ تو جو کسی مرتد کو، گستاخ کو مومن ولی مانے، خود مومن رہے گا؟ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ یہ عورت 500 سال کی ہو گئی ہے، چاہتی ہے پھر جوان ہو جائے، جنت میں میرے پڑوس میں مال چاہ رہی ہے، ویسا مال چاہ رہی ہے۔ ادھر سے جواب آیا، موسیٰ تیرا کیا جاتا ہے، تمہارا کیا جاتا ہے؟ جو مانگ رہی ہے وہ دے دو۔ حضور فرماتے ہیں کتنا فرق ہے، اس شخص کے اتنا زور دکھا کے مانگ رہا ہے، اور اس عورت کے مانگنے میں ہمیں نبی نے اشارہ کر دیا، مجھے اللہ کی عطا سے اختیار ہے، مجھ سے مانگو تو سوچ کے مانگا کرو۔ جب موسیٰ اتنا دے سکتے ہیں تو سوچنا اللہ کے حبیب کا اختیار کتنا ہے۔ لوگ کہتے ہیں نبی نہیں دے سکتے، وہ تمہارا ہوگا جو نہیں دے سکتا، ہمیں تو سب کچھ بارگاہ مصطفیٰ سے ملا۔ لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، لا ورب العرش یعنی عرش کے رب کی قسم۔ اور یہ ہمیں مسئلہ بتایا جاتا ہے، اللہ کی قسم اٹھا کر کوئی جھوٹ بولے تو وہ کفر تک چلی جاتی ہے بات، اور اعلیٰ حضرت قسم اٹھا کے کہہ رہے ہیں، کیا مطلب؟ یہاں شک شبے والی بات۔ لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس عورت نے پتہ بتایا، موسیٰ علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کا جسم نکالا اور لے جا کر بیت المقدس میں دفن کیا۔ حضور فرما رہے ہیں کتنا فرق ہے مانگنے میں۔ تو مانگنے کا ڈھنگ بھی آنا چاہیے، مانگنے کا ڈھنگ بھی۔ اس نے اتنا جوش دکھایا اور مانگا کیا؟ سواری کے لیے اونٹ چاہیے۔ کس سے مانگ رہا ہے اور کیا مانگ رہا ہے؟ باقی یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اللہ کی رحمت کا دروازہ ہے، ہمیں تو جو ملتا وہیں سے ملتا ہے، چھوٹی چیز ہو بڑی چیز ہو انہی سے کہتے ہیں، وہی دلواتے ہیں۔ اور عقیدہ کیا ہے؟ اللہ معطی ہے، نبی قاسم ہے، رب ہے معطی، یہ ہیں قاسم۔ سمجھ آئیے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عطا بانٹنے والے ہیں۔ خود فرمایا انما انا قاسم واللہ یؤتی۔ تو بات چلی تھی، عمریں بہت زیادہ ہوتی تھیں، اللہ فرماتا ہے مگر یہ ہوا کہ ہم نے سنگتیں پیدا کی۔ موسیٰ علیہ السلام سے پہلی سنگتیں تو ہلاک ہو چکی تھی، اور سنگتیں قومیں پیدا کی، اور ان پر زمانہ دراز گزرا، یعنی ان کی عمریں خاصی ہوئی، لمبی ہوئی۔ یہاں سے بات چلی تھی تو آپ کو وہ واقعہ سنایا۔